بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق لتدخلن المسجد الحرام ان شاء اللہ آمنین محلقین رؤوسکم ومقصرین لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قریبا صدق اللہ العظیم۔ غزوہ خیبر کے موقع پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات صحابہ کرام کو جو مال غنیمت ملا تھا اس میں بہت بڑا حصہ تو وہ زمینیں تھیں جو خیبر کی زمینیں تھیں اور باغات تھے جو ان یہودیوں کے پاس موجود تھے، جن کی بنا پہ وہ بڑے مالدار اور بڑے بزنس مین سمجھے جاتے تھے، اور مال و دولت میں عام طور پہ مدینہ منورہ کی باقی آبادی سے زیادہ بہتر اور مستحکم تھے۔ تو یہ ساری زمینیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور حضرات صحابہ کرام کو عطا ہوئیں، جیسا کہ سورہ فتح میں اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا تھا مسلمانوں سے کہ فوری طور پہ تو اللہ تعالیٰ یہ عطا فرما رہے ہیں، اس کے علاوہ اور بھی مال غنیمت ملے گا اور فتوحات ہوں گی۔ اور اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ اس طرح سے پورا ہوا کہ بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ کی مبارک زندگی میں ہی مکہ مکرمہ بھی فتح ہوا، اور اس کے بعد دیگر فتوحات بھی نصیب ہوئیں جس میں مال غنیمت ملا، اور ایک بہت بڑا سلسلہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے سے شروع ہوا جو بعد کے ادوار تک جاری رہا، اور مال غنیمت کی اتنی کثرت ہوئی اور اتنا زیادہ تمام لوگوں کو مل گیا کہ کبھی زکوٰۃ دینے کے لیے ڈھونڈنا پڑتا تھا لوگوں کو کہ کوئی مستحق شخص مل جائے اور اس کو ہم اپنی زکوٰۃ دے سکیں۔ تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے اپنا وعدہ پورا فرمایا۔ غزوہ خیبر میں زمینوں کے علاوہ جتنا بھی مال غنیمت ملا تھا وہ پورا کا پورا جو غزوہ خیبر کے جہاد میں شریک تھے ان کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تقسیم فرما دیا۔ البتہ خیبر کی جو زمینیں تھیں اور باغات تھے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق صرف ان لوگوں کے حصے میں آئے جو کہ حدیبیہ کے واقعے میں صلح حدیبیہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ اس کے علاوہ کسی اور کو ان زمینوں میں سے حصہ نہیں دیا گیا، اور یہ اللہ تعالیٰ کا حکم تھا، اس وجہ سے ایسا کیا گیا، اور اس کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تقسیم اس طرح سے فرمائی کہ ان زمینوں کے ٹوٹل 36 حصے بنا دیے، اور اس میں سے 18 حصے مسلمانوں کے مفاد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے الگ کر لیے، ان کو تقسیم نہیں فرمایا، بلکہ ان سے جو بھی آمدنی اور فائدہ حاصل ہوتا تھا وہ پھر مسلمانوں کے اوپر خرچ کیا جاتا تھا، اور باقی جو 18 حصے باقی تھے وہ تمام کے تمام حدیبیہ کے جو حضرات تھے جو شریک تھے ان کے اندر تقسیم فرما دیا۔ اور اس میں بھی تقسیم اس طرح سے ہوئی کہ جو گھڑ سوار تھا، جس کے پاس گھوڑا بھی تھا، تو اس کو 2 حصے دیے گئے، اور جو پیدل تھا اس کو 1 حصہ دیا گیا۔ اس طرح سے یہ ساری کی ساری زمین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تقسیم فرمائی۔ اس کے بعد جب مسلمانوں کو مہاجرین کو خاص طور پہ ایک بڑی تعداد میں ان زمینوں میں سے حصہ مل گیا، تو جب یہ مہاجرین مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت کر کے آئے تھے، اور انصار نے ان کی مدد، اعانت اور نصرت کے لیے اپنے باغات میں سے ان کو حصہ دے دیا تھا، اپنے کاروبار میں ان کو شریک کر لیا تھا، اور اپنے گھروں میں ان کو شریک کر لیا تھا، تو مہاجرین نے اب یہ مناسب سمجھا کہ چونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت ہی زیادہ وسعت سے نوازا ہے، اور اب ہم خود بھی ان زمینوں سے اپنا گزر بسر کر سکتے ہیں،
اس وجہ سے انہوں نے اپنے جو باغات تھے جو انصار نے ان کو دیے تھے وہ سارے کے سارے واپس کرنے شروع کر دیے، اور اس کو سیرت کی کتابوں میں رد منائح الانصار کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حضرت سلیم رضی اللہ تعالی عنہ نے کچھ درخت عنایت فرمائے تھے کہ آپ ان سے جو بھی چاہیں آپ فائدہ حاصل کر سکیں۔ تو جس وقت تمام لوگ اپنے اپنے باغات اور درخت واپس کر رہے تھے انصار کو، تو انہوں نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کے مطلب یہ درخواست کی کہ اگر آپ کو ان کی ضرورت نہ ہو تو آپ یہ بھی مجھے واپس کر دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ درخت اپنی دایا ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے چکے تھے۔ حضرت ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آپ نے پیغام بھجوایا کہ یہ درخت آپ سلیم کو واپس کر دیں، لیکن وہ ایک تو بڑی عمر کی تھیں اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دایا تھیں، آپ کی بچپن میں پرورش انہوں نے ہی فرمائی تھی، تو اس وجہ سے انہوں نے واپس کرنے سے انکار کر دیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ میں اس کے بدلے میں آپ کو اپنی طرف سے درخت دے دوں گا، اور ایک درخت کے بدلے میں جب آپ نے فرمایا کہ میں آپ کو 10 درخت دوں گا تو اس وقت وہ راضی ہوئیں اور سلیم رضی اللہ تعالی عنہ کی درخت انہوں نے واپس کر دیے۔ اس کے بعد حبشہ کی طرف جن حضرات نے ہجرت کی تھی وہ مختلف مواقع پہ مدینہ منورہ آتے رہے، اور جب انہوں نے سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لے آئے ہیں اور وہاں پہ حضرات صحابہ کرام کے ساتھ اطمینان کے ساتھ وہاں تشریف فرمائے ہیں، رہ رہے ہیں اور کوئی خطرہ بھی وہاں پہ موجود نہیں ہے، تو مختلف وقتوں میں مختلف حضرات صحابہ کرام وہاں پہنچتے رہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت مدینہ منورہ پہنچے ہیں کہ جب آپ بدر کی تیاری فرما رہے تھے، غزوہ بدر کی، اور حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھ ان کے کچھ مزید ساتھی اور رفقا اس موقع پہ پہنچے جب خیبر فتح ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑی مسرت سے اور خوشی سے ان سے ملے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی فرمایا، آپ ان کی پیشانی کو بوسہ بھی دیا اور ان کو گلے بھی لگایا، اور یہ فرمایا کہ میں نہیں سمجھتا کہ میں خیبر کی فتح سے زیادہ خوش ہوں یا جعفر کے آنے سے زیادہ خوش ہوں۔ تو اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی کا اظہار فرمایا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہی تشریف لائے تھے، تو وہ فرماتے ہیں کہ آپ نے ہمیں مال غنیمت میں سے بھی حصہ عطا فرمایا، اور ہمارے علاوہ کسی اور کو، ایسے شخص کو جو خیبر کی فتح میں شامل نہ ہو، اس کو مال غنیمت عنایت نہیں فرمایا۔ اس کے بعد وادی القریٰ اور وادی تیمہ کی فتح کا واقعہ پیش آیا۔ خیبر کی فتح کے بعد آپ نے وادی القریٰ کا رخ کیا، اور 4 دن کے محاصرے کے بعد آپ نے اس کو فتح فرمایا، اور آپ کا ایک غلام اونٹ سے آپ کا کجاوا اتار رہا تھا کہ ایک تیر اچانک سے آ کے اس کو لگا اور وہ وہیں پہ شہید ہو گیا۔ لوگوں نے کہا کہ شہادت مبارک ہو۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں، خدا کی قسم، جس چادر کو اس نے مال غنیمت میں سے لیا تھا اور بغیر اجازت کے لیا تھا، وہ چادر آگ بن کے اس پہ مشتعل ہوگی، یعنی کہ غنیمت کی تقسیم سے پہلے مال غنیمت میں سے اگر کوئی چیز بغیر امیر کی اجازت کے لے لی جائے تو وہ بھی ایک طرح کی چوری میں شمار ہوتی ہے، اور اس وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ شہادت ایک الگ چیز ہے، وہ تو اس کو مل گئی، لیکن وہ جو اس نے غلط کام کیا تھا اس کی وجہ سے یہ ہو سکتا ہے۔ اور اسی طرح یہ سن کے ایک شخص جوتے کا ایک تسمہ لے کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، تو آپ نے فرمایا کہ ایک تسمہ بھی جہنم میں سے ہے، یعنی بالکل بھی خیانت اسلام میں قابل قبول نہیں ہے، اور اگر کوئی دنیا میں خیانت کرتا بھی ہے تو دنیا تو چند روزہ ہے، یہ ختم ہو جائے گی، اور وہ خود بھی ختم ہو جائے گا، اور اس کی جو خیانت کا مال ہے وہ بھی اس سے چھن جائے گا۔ لیکن یہ سمجھ لینا چاہیے کہ معاملہ یہاں پہ آ کے ختم نہیں ہو جاتا، بلکہ جس نے خیانت کی ہے اس کو قبر میں اپنی خیانت کا حساب دینا ہے، اور میدان محشر میں تو اللہ تعالیٰ کے ہمراہ
اللہ تعالیٰ کے دربار میں جب سارے کے سارے لوگ جمع ہوں گے وہاں پہ اس کو اس خیانت کا بدلہ دیا جائے گا۔ اس کے بعد اہل تیمہ جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حریف تھے، آپ کے مقابلے میں تھے، انہیں جب یہ پتہ چلا کہ وادی القریٰ فتح ہو چکی ہے تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جزیے پہ صلح کر لی کہ ہم اس مقدار کا مال آپ کو دیتے رہیں گے اور اپنے مذہب پہ باقی رہیں گے۔ وہاں سے جب آپ واپس ہوئے تو راستے میں مدینہ منورہ کے قریب پہنچ کے ایک وادی میں آپ رات کے آخری حصے میں آرام کی غرض سے لیٹ گئے، پورا کا پورا لشکر آرام کی غرض سے لیٹ گیا، لیکن فجر کی نماز میں اللہ تعالیٰ کی مرضی سے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے کسی کی بھی آنکھ نہیں کھلی اور فجر کی نماز سب کی قضا ہو گئی۔ سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے اور گھبرا کے آپ اٹھے اور اپنے جو صحابہ کرام تھے آپ کے ساتھ ان سب کو آپ نے اٹھایا اور یہ فرمایا کہ یہ شیطان کی جگہ ہے، یہاں سے کوچ کرو اور یہاں سے آگے چلو۔ چنانچہ وہاں سے نکل کے دوسرے مقام پہ جب پہنچے تو آپ نے وہاں پہ نزول فرمایا اور وہاں پہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان کہی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باجماعت فجر کی نماز قضا فرمائی۔ تو یہ جو جماعت نماز قضا ہوئی ہے یہ تو اللہ تعالیٰ کی مرضی سے تھا تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو یہ مسئلہ معلوم ہو جائے کہ اگر کبھی نماز قضا ہو جائے تو اس کے کیا کرنا چاہیے۔ اور یہ بھی قابل غور بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسی جگہ کو کہ جس میں آپ کی فجر کی نماز قضا ہوئی تھی اس کو منحوس قرار دیا، شیطانی جگہ قرار دیا اور ساتھ میں آپ نے یہ فرمایا کہ یہاں سے فوری طور پہ کوچ کرو اور یہاں پہ اب ہمیں بالکل بھی ٹھہرنا نہیں ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو جگہ ایسی ہے جہاں پہ کسی گناہ کا صدور ہوا ہے، اگرچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے، حضرات صحابہ کرام کی نسبت سے یہ کوئی گناہ نہیں تھا، لیکن اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر کسی گناہ کا کسی جگہ صدور ہوا ہے تو اس کے منفی اثرات اس جگہ پہ مرتب ہوتے ہیں اور پھر اس کو دور کرنے کی بھی کوشش کرنی چاہیے۔ اس کے بعد اسی سال ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بعد میں جا کے مسلمان ہوئے، ان کی صاحبزادی ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ حبشہ میں تھیں اور جن سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاشی کے توسط سے نکاح فرمایا تھا، وہ مدینہ منورہ تشریف لائیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے رخصتی فرمائی۔ عمرۃ القضاء کا واقعہ بھی اس کے بعد پیش آیا۔ ذوالقعدہ سن 7 ہجری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ذوالقعدہ کا چاند دیکھا تو حضرات صحابہ کرام کو تیاری کا حکم فرمایا اور یہ فرمایا کہ جو لوگ پچھلے سال حدیبیہ کے واقعے میں موجود تھے اور عمرہ نہیں کر سکے تھے وہ لوگ ضرور شامل ہوں تاکہ گزشتہ سال جو عمرہ واجب ہو چکا تھا اور پھر نہ کر سکے تھے تو وہ اس سال ادا ہو جائے۔ چنانچہ جو لوگ شہید ہو چکے تھے یا وفات پا چکے تھے صرف وہی لوگ نہ جا سکے، باقی سارے کے سارے حضرات صحابہ کرام جو حدیبیہ میں موجود تھے وہ سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تشریف لے چلے اور اس طرح تقریباً 2000 لوگوں کی جمعیت آپ کے ساتھ مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہوئے۔ 70 اونٹ بھی قربان کرنے کے لیے اور ہدی کے آپ کے ہمراہ تھے۔ ذوالحلیفہ پہنچ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں احرام باندھا اور لبیک کہتے ہوئے روانہ ہوئے۔ احتیاطاً آپ نے اپنے ہتھیار بھی ساتھ رکھ لیے تھے، اگرچہ مشرکین سے تو یہ معاہدہ تھا کہ مکہ مکرمہ میں ہتھیاروں کے بغیر آئیں گے، لیکن اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ بغیر ہتھیاروں کے ہی گئے، لیکن ہتھیار اس وجہ سے رکھے تھے کہ راستے میں اگر کوئی دشمن ملتا ہے تو اس سے بھی نمٹا جا سکے، اور اگر خدا نخواستہ مکہ مکرمہ کے مشرکین کی نیت خراب ہوتی ہے اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات صحابہ کرام کے اوپر حملہ آور ہوتے ہیں تو فوری طور پہ قریب ترین جگہ سے ہتھیار منگوائے جا سکیں۔ چنانچہ مکہ مکرمہ کے قریب ایک وادی میں 200 لوگوں کو ہتھیاروں سمیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹھہرایا اور وہ مکہ سے تقریباً 8 میل کے فاصلے پہ مقام تھا، اور باقی اصحاب کو اپنے ساتھ لے کے تلبیہ پڑھتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
مکہ مکرمہ کی طرف بڑھے۔ حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک اونٹنی کی مہار پکڑے ہوئے تھے اور رجزیہ طور پہ یہ اشعار پڑھ رہے تھے کہ جس کا ترجمہ یہ ہے: اے کافرو، آپ کا راستہ چھوڑ دو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں یہ حکم نازل فرمایا ہے کہ بہترین قتل وہ ہے جو خدا کی راہ میں ہو۔ ہم نے تم سے جہاد و قتال کیا اس کا حکم نہ ماننے کی وجہ سے۔ تو یہ سارے ایک طویل اشعار تھے جن میں قتل و قتال کا اور جہاد کا ذکر تھا۔ یہ سن کے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے فرمایا کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اور حرم شریف میں اس طرح کے اشعار پڑھ رہے ہو جن سے قتل و قتال اور جہاد کا مطلب نکلتا ہے، حالانکہ حرم میں تو قتل و قتال منع ہے۔ آپ نے فرمایا: اے عمر، رہنے دو، یہ شعر کافروں کے حق میں تیر اندازی سے کہیں زیادہ سخت ہیں، یعنی کافروں کے اوپر ان تیر اندازی کا جو اثر ہونا تھا اس سے کہیں زیادہ اثر ان اشعار کا ہوگا۔ چنانچہ آپ نے ان کو پڑھنے کی اجازت دی اور ساتھ ساتھ یہ فرمایا کہ تم یہ بھی پڑھو: لا الہ الا اللہ وحدہ نصر عبدہ واعز جندہ وہزم الاحزاب وحدہ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ دعا آپ نے پڑھنے کی تلقین فرمائی۔ چنانچہ تمام کے تمام حضرات نے بیت اللہ کا طواف بھی کیا اور صفا اور مروہ کی سعی بھی کی، اور اس کے بعد اپنی جو ہدی تھی اس کو نحر بھی کیا اور سب کے سب حلال ہو گئے۔ اور اس کے بعد کچھ لوگوں کو آپ نے حکم دیا کہ اب تم وہاں پہ جہاں پہ ہمارے ہتھیار رکھے ہوئے ہیں اس وادی میں چلے جاؤ، اور جو 200 لوگ رہ گئے ہیں وہاں پہ ان کو بھیج دو تاکہ وہ بھی پھر اپنا عمرہ ادا کر سکیں۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ مکہ مکرمہ کے جو بڑے بڑے سردار اور مشرکین تھے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض اور عناد کی بنا پہ مکہ مکرمہ چھوڑ کے اوپر پہاڑوں کی طرف چلے گئے تھے تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات صحابہ کرام کو اس حالت میں نہ دیکھ سکیں کہ وہ مکہ مکرمہ کا امن کی حالت میں طواف کر رہے ہیں اور سعی کر رہے ہیں اور نحر کر رہے ہیں اور یہ سب چیزیں، تو ان کو یہ برداشت نہیں ہو پایا تھا، اس وجہ سے وہ جا چکے تھے۔ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی موقع پہ نکاح فرمایا۔ 3 دن جب گزر گئے تو قریش نے کچھ آدمی بھیج کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ یاد دلایا کہ آپ نے صرف 3 دن کا معاہدہ کیا تھا، اب آپ کا ٹائم پورا ہو چکا ہے، اس وجہ سے آپ مکہ مکرمہ سے روانہ ہو جائیں اور مکہ مکرمہ خالی کر دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم مجھے تھوڑی سی مہلت دو تو میں میمونہ کا دعوت ولیمہ اور رخصتی وغیرہ سب مکہ میں کر لوں، اس کے بعد چلا جاؤں۔ ان لوگوں نے اس کو منظور نہیں کیا اور یہ کہا کہ ہمیں آپ کے ولیمے کی دعوت کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور آپ فوری طور پہ مکہ مکرمہ سے چلے جائیں۔ تو معاہدے کی وجہ سے چونکہ 3 دن گزر چکے تھے، اس وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام کو فوری طور پہ وہاں سے کوچ کرنے کا حکم دیا اور اپنے غلام ابو رافع کو حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چھوڑ کے گئے تاکہ بعد میں پھر ان کو لے کے وہ پہنچ جائیں۔ چنانچہ مقام صرف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ پہنچی ہیں اور آپ نے وہیں پہ رخصتی بھی فرمائی، اور یہاں سے چل کے ماہ ذو الحجہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بالکل اطمینان اور امن کی حالت میں مدینہ منورہ پہنچ گئے۔ اسی موقع کی مناسبت سے اللہ تعالیٰ نے وہ آیات نازل فرمائی جو میں نے خطبے میں تلاوت کی ہیں: لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق لتدخلن المسجد الحرام ان شاء اللہ آمنین محلقین رؤوسکم ومقصرین لا تخافون۔ یہ آیت سورہ فتح کی ہیں اور یہ آیت نمبر 27 ہے۔ چنانچہ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے اسی وعدے کے پورا کرنے کا ذکر فرمایا ہے کہ جو خواب اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا تھا کہ آپ عمرہ کر رہے ہیں اپنے صحابہ کرام کے ساتھ، وہ خواب پورا ہوا اور اللہ تعالیٰ نے اپنا وعدہ پورا فرمایا۔ عمرۃ القضاء سے فارغ ہو کے جب آپ وہیں پہ موجود تھے تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چھوٹی صاحبزادی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کے چچا چچا کہہ کے آپ کی طرف دوڑتی ہوئی آئیں۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہی حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے ان کو اپنی گود میں اٹھا لیا، اور حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زید بن حارثہ
اور حضرت علی رضی اللہ عنہم کے درمیان اس بات پہ اختلاف ہونے لگا کہ ان کو کون اپنی پرورش میں رکھے گا۔ سب یہ چاہتے تھے، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ شہید ہو چکے تھے تو ان تینوں حضرات کی خواہش تھی کہ ان کی صاحبزادی چھوٹی بچی تھیں، وہ میری پرورش میں رہیں اور میں ان کی نگرانی کروں، خدمت کروں، جو بھی بچوں کی نگرانی اور خیال رکھنا ہوتا ہے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں فیصلہ دیا، اور اس کی وجہ یہ بیان فرمائی کہ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں اس بچی کی خالہ موجود تھیں، اور خالہ آپ نے فرمایا کہ ماں کے حکم میں ہوتی ہیں، اس وجہ سے انہی کے پاس یہ بچی رہے گی۔ ذوالحجہ سن 7 ہجری میں اخرم ابن ابی العوجہ کا ایک سریہ پیش آیا، اور اس کا واقعہ اس طرح سے ہوا کہ حضرت اخرم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 50 آدمیوں کے ہمراہ بنو سلیم کو دعوت دینے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روانہ فرمایا تھا۔ بنو سلیم نے کہا کہ ہمیں اسلام کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور تیر اندازی کر کے ان تمام کے تمام حضرات کو شہید کر دیا۔ صرف اخرم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچ گئے، اور وہ بھی اس طرح سے کہ بنو سلیم یہ سمجھے کہ شاید یہ مر چکے ہیں سب کے سب، لیکن وہ بالکل ہی نیم جان ہو چکے تھے اور تھوڑی بہت زندگی ان کے اندر باقی تھی۔ چنانچہ جب کفار چلے گئے تو بڑی مشکل سے وہ وہاں سے اٹھ کے مدینہ منورہ پہنچے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پورے واقعے کی اطلاع دی۔ اس کے بعد سن 8 ہجری میں جو واقعات پیش آئے ہیں وہ سیرت نگار حضرات نے ذکر فرمائے ہیں۔ اس میں سب سے پہلے غالب ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سریہ ہے، اور وہ اس طرح سے کہ ماہ صفر سن 8 ہجری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غالب ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقام قدید کی جانب روانہ فرمایا، اور وہ بن الملوح کے نام سے ایک قبیلہ تھا، اس کے اوپر حملہ کرنے کے لیے آپ نے روانہ فرمایا تھا۔ ان لوگوں نے وہاں پہنچ کے شب خون مارا اور کچھ اونٹ وغیرہ لے کے مدینہ منورہ کی جانب روانہ ہو گئے۔ بن الملوح کو جب پتہ چلا تو وہ فوری طور پہ ان مسلمانوں کے تعاقب میں نکلے، لیکن راستے میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد فرمائی اور اتنی زوردار بارش ہوئی کہ بن الملوح اور مسلمانوں کے درمیان میں جو ایک وادی تھی پہاڑوں کے بیچ میں، وہ پوری کی پوری پانی سے بھر گئی، اور جس کی وجہ سے مسلمانوں اور ان کے درمیان ایک آڑ پیدا ہو گئی، اور وہ وہاں سے آگے بڑھ کے مسلمانوں کا تعاقب نہیں کر سکے۔ چنانچہ مسلمان صحیح سالم مدینہ منورہ پہنچ گئے۔ اس کے بعد کچھ مزید چھوٹے چھوٹے سرایا بھی پیش آئے، جس میں مختلف نام حضرات نے ذکر فرمائے ہیں، اور اس سے پہلے حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمرو ابن العاص اور حضرت عثمان ابن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان کے اسلام لانے کا واقعہ ہے، اور وہ اس طرح سے ہے کہ حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اب تک ہر جنگ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف لشکر میں ہوتے تھے، اور خاص طور پہ غزوہ احد میں تو انہی کی بنا پہ مسلمانوں کو بہت شدید تکالیف کا سامنا رہا تھا۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صلاحیتوں کو پہچانتے تھے، اور آپ نے ان کے بھائی سے یہ فرمایا تھا کہ اس کے بارے میں تو مجھے یقین ہے کہ اس کی عقل اسے اسلام اور خیر کی طرف مائل کرے گی، اور اس طرح کا کچھ آپ نے ان کے بارے میں اچھے کلمات بیان فرمائے تھے۔ حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ خیر کا ارادہ فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں اسلام کی محبت ڈال دی، اور میں نے یہ دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ہر طرح سے اپنی حفاظت میں لیا ہوا ہے۔ چنانچہ ایک موقع پہ حدیبیہ جب صلح حدیبیہ پیش آئی ہے، اس وقت یہ فرماتے ہیں کہ میں چھپ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ حملہ کرنے کا ارادہ رکھتا تھا، اور میں یہ سوچ رہا تھا کہ جب یہ حضرات نماز میں مصروف ہوں گے تو میں اچانک سے ان کے اوپر حملہ کر دوں گا تاکہ یہ اپنا دفاع نہ کر سکیں۔ لیکن اسی موقع پہ اللہ تعالیٰ نے صلاۃ الخوف کا حکم نازل فرما دیا تھا، جس کی بنیاد پہ مسلمانوں کے لشکر نے 2 حصوں میں تقسیم ہو کے نماز ادا کی تھی، اور حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے اس خیال کو عملی جامہ پہنانے کی نوبت نہیں آئی تھی۔ اس کے بعد جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
قریش سے صلح کر کے واپس تشریف لے گئے تو یہ فرماتے ہیں کہ میرے دل میں یہ آیا کہ اب تو نجاشی بھی مسلمان ہو چکا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قوت اور شوکت بہت بڑھ گئی ہے، تو اب مجھے کیا کرنا چاہیے؟ فرماتے ہیں کہ میرے ذہن میں خیال آیا کہ میں یا تو کسی عجم ملک کی طرف چلا جاؤں اور وہاں جا کے یہودی یا عیسائی ہو جاؤں اور وہاں پہ اپنی باقی زندگی پوری کروں، لیکن پھر میرے دل میں خیال آیا کہ میں اپنے وطن میں ہی رہتا ہوں، مکہ میں رہتا ہوں، اور دیکھتا ہوں کہ کیا ماجرا پیش آتا ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب عمرۃ القضاء کے لیے تشریف لائے تو یہ فرماتے ہیں کہ میں روپوش ہو گیا، اور میرے بھائی ولید ابن الولید جو کہ مسلمان ہو چکے تھے انہوں نے مجھے بہت ڈھونڈا، لیکن جب میں انہیں نہیں ملا تو انہوں نے ایک خط لکھ کے میرے پاس ایک قاصد بھیجا جس کا مضمون یہ تھا کہ مجھے بہت زیادہ تعجب ہے کہ تم جیسا عقل مند آدمی اسلام جیسے پاکیزہ مذہب کو قبول کرنے سے منحرف ہے، حالانکہ تمہاری عقل اور وہ بہت ہی زیادہ ہے تمہارے پاس، اور ساتھ ساتھ اسلام جیسے پاکیزہ مذہب سے کسی کا بے خبر رہنا نہایت تعجب انگیز ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارا حال دریافت کیا تھا اور فرمایا تھا کہ خالد کہاں ہیں؟ تو میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ عن قریب اللہ تعالیٰ اس کو لے کر آئے گا۔ آپ نے فرمایا کہ تعجب ہے کہ اس جیسا عاقل اسلام جیسے پاکیزہ مذہب سے بے خبر اور نادان ہو جائے۔ چنانچہ فرماتے ہیں کہ جب بھائی کا یہ خط مجھے ملا تو اس خط نے میری رغبت اسلام میں اور زیادہ بڑھا دی، اور مجھے ہجرت کا بہت ہی زیادہ شوق پیدا ہو گیا، اور میں نے یہ سوچا کہ میں فوری طور پہ جا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوں اور وہاں جا کے اسلام قبول کر لوں۔ البتہ فرماتے ہیں کہ میں نے سوچا کچھ اور لوگوں کو بھی اپنے ہمراہ لے کے جاؤں، چنانچہ صفوان ابن امیہ کے پاس پہلے تشریف لے گئے اور اس کو اسلام کی دعوت دی۔ اس نے کہا کہ میں تو کبھی بھی اسلام قبول نہیں کروں گا، اور اگر صرف ایک اکیلا میں رہ جاؤں دنیا میں تب بھی میں اسلام قبول نہیں کروں گا۔ چنانچہ فرماتے ہیں کہ میں نے سوچا اس کا تو باپ اور بھائی غزوہ بدر میں مارا گیا ہے، اس وجہ سے یہ اس طرح کی باتیں کر رہا ہے۔ اس کے بعد اکرمہ ابن ابی جہل کے پاس تشریف لے گئے، ان سے بات چیت ہوئی اور انہوں نے بھی تقریباً ایسا ہی جواب دیا۔ اس کے بعد عثمان ابن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لے گئے اور ان کے سامنے جب اپنے دل کے خیالات رکھے تو انہوں نے اتفاق کیا، اور چنانچہ یہ فرمایا کہ ہم فلاں وقت میں نکلیں گے مکہ سے، اور فلاں فلاں مقام پہ ہم دونوں اکٹھے جمع ہوں گے اور وہاں سے پھر آگے ایک ساتھ مدینہ منورہ جائیں گے۔ اور طے یہ ہوا کہ جو بھی پہلے اس مقام پہ پہنچے تو وہ بعد میں آنے والے کا انتظار کرے، تاکہ جب وہ پہنچ جائیں تو دونوں ساتھ نکلیں۔ چنانچہ جب وہاں سے نکلے تو راستے میں ہی حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مل گئے، اور ان سے پوچھا کہ کہاں کا ارادہ ہے، تو انہوں نے بتایا کہ میں بھی مدینہ منورہ جا رہا ہوں اور اسلام لانے کی نیت ہے۔ چنانچہ یہ تینوں کے تینوں حضرات ایک ساتھ مدینہ منورہ پہنچے اور اپنے سواری کے اونٹ مقام حرہ میں بٹھائے، جو ایک جگہ کا نام ہے، اور کسی نے ان کی خبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دی تھی۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی آمد کی وجہ سے بہت زیادہ خوش تھے، اور آپ نے حضرات صحابہ کرام کو فرمایا تھا کہ مکہ نے اپنے جگر گوشے تمہارے سامنے پھینک دیے ہیں۔ چنانچہ یہ جب وہاں سے چل کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی حاضری کے لیے روانہ ہوئے تو حضرت ولید ابن الولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ حضرت خالد ابن الولید کے بھائی ہیں، وہ بھی راستے میں مل گئے اور فرمایا کہ جلدی چلو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہاری آمد کی خبر پہنچ گئی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے آنے سے بہت زیادہ خوش ہیں اور تمہارے منتظر ہیں۔ چنانچہ فرماتے ہیں کہ ہم تیزی سے چلے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ دیکھ کے مسکرائے اور میں نے کہا کہ السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ آپ نے نہایت خندہ پیشانی سے میرے سلام کا جواب دیا۔ میں نے اس کے بعد کلمہ پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ قریب ہو جاؤ، اور یہ فرمایا کہ الحمدللہ الذی ہداک قد کنت ارا لک عقلا۔ یہ آپ نے اللہ تعالیٰ کی تعریف بھی کی اور فرمایا کہ میں دیکھتا تھا کہ تمہارے اندر عقل ہے، اور امید کرتا تھا کہ وہ عقل خیر اور بھلائی کی طرف تمہاری رہنمائی کرے گی۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ دیکھتے تھے
کہ اس سے پہلے میں آپ کے خلاف والے لشکر میں ہوتا تھا، اس کے لیے آپ میرے لیے دعائے مغفرت فرما دیں کہ جو کچھ مجھ سے سرزد ہوا اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرما دیں۔ آپ نے فرمایا کہ الاسلام یجب ما کان قبلہ، کہ اسلام ان تمام امور کا خاتمہ کر دیتا ہے جو اس سے پہلے سرزد ہو چکے ہیں۔ یعنی اگر کوئی شخص مسلمان ہوتا ہے تو اس کے کفر کی حالت میں جتنے بھی گناہ اس نے کیے ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں۔ البتہ حقوق العباد تو پھر بھی باقی رہتے ہیں، جیسا کہ احادیث سے اور قرآن مجید کی روشنی میں پتہ چلتا ہے کہ اگر کسی سے مثال کے طور پہ قرضہ لیا ہوا ہے، کسی سے پیسے لیے ہیں، وہ تو دینے پڑیں گے، لیکن اور جو حقوق اللہ سے متعلق جتنے بھی گناہ ہیں وہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں۔ لیکن حضرت خالد ابن الولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس عمومی جملے سے مکمل تشفی نہیں ہوئی، تسلی نہ ہوئی، تو دوبارہ سے درخواست کی کہ آپ میرے لیے دعائے مغفرت فرما دیں۔ آپ نے فرمایا کہ اللہم اغفر لخالد ابن الولید ما اوضع فیہ من صد عن سبیل اللہ، کہ یا اللہ خالد ابن ولید نے اللہ تعالیٰ کے راستے کو روکنے کے لیے جو کوششیں کی ہیں، ان کوششوں کا جو گناہ ہے وہ معاف فرما دیجیے۔ چنانچہ حضرت خالد فرماتے ہیں کہ پھر میرے بعد عثمان ابن طلحہ اور عمرو ابن العاص آگے بڑھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پہ بیعت فرمائی۔ حضرت عمرو ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے کے بعد پہلے تو خالد ابن الولید نے بیعت کی، پھر عثمان ابن طلحہ نے بیعت کی، اور پھر میں بیعت کے لیے آگے بڑھا، مگر میری حالت اس وقت یہ تھی کہ فواللہ ما ہوا الا ان جلست بین یدیہ فما استطعت ان ارفع طرفی حیاء منہ، کہ میں بیٹھ تو گیا آپ کے سامنے لیکن شرم و حیا کی وجہ سے میں آنکھ اٹھا کے آپ کو دیکھ نہیں پاتا تھا۔ شرم و حیا یہی تھی کہ اب تک کفر کی حالت پہ رہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے رہے، اور اب پھر آپ کے سامنے بیٹھے ہیں اور آپ کے ساتھ اسلام کے اوپر بیعت کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی وہی آپ سے درخواست کی کہ سابقہ جو گناہ ہیں، جو خطائیں ہیں اور قصور ہیں وہ معاف کر دیے جائیں، اور آپ نے ان کی تاکید فرمائی اور تصدیق فرمائی۔ حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ جس دن سے ہم مسلمان ہوئے ہیں اس دن کے بعد سے جو بھی مہم یا سریہ پیش آیا تھا اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے برابر کسی اور کو نہیں فرمایا، مطلب ہمیں ایک خاص اہمیت دی اور خاص رتبہ دیا، اور ہمیں امیر بھی بنایا بہت سارے سرایہ میں، اور ہمارے جو لشکر کی جو امارت تھی وہ بھی ہمارے سپرد کی۔ غزوہ موتہ بھی سن 8 ہجری میں ہی پیش آیا، اور یہ بہت ہی مشہور غزوہ ہے، اور یہ جمادی الاولیٰ سن 8 ہجری میں پیش آیا ہے، اور موتہ ایک مقام کا نام ہے جو ملک شام میں ایک علاقہ بلقا نامی ہے اس کے اندر واقع ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مختلف بادشاہوں کو اسلام کی دعوت کے خطوط لکھ کے بھیجے تھے اور روانہ فرمائے تھے، تو اسی طرح شرحبیل جو کہ قیصر کی طرف سے ملک شام کا امیر تھا، اس کو بھی آپ نے ایک خط بھیجا تھا، اور حضرت حارث ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ خط لے کے اس کے پاس پہنچے تھے، لیکن شرحبیل نے تمام کے تمام سفارتی آداب پیچھے چھوڑ کے حضرت حارث ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کروا دیا تھا۔ اس شہادت کا بدلہ لینے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3000 حضرات صحابہ کرام کا لشکر تیار فرمایا، اور اس میں بڑے بڑے حضرات موجود تھے، اور سب سے پہلے آپ نے فرمایا کہ ان کے جو امیر ہیں وہ حضرت زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور ساتھ میں یہ بھی فرما دیا کہ اگر یہ قتل ہو جائیں تو ان کے بعد حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر بنیں گے، اور اگر بالفرض وہ بھی شہید ہو جائیں تو حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر بنیں گے، اور اگر وہ بھی شہید ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد پھر مسلمانوں کو اختیار ہوگا کہ وہ اپنے جنگی حالات دیکھتے ہوئے کسی کو بھی اپنا امیر بنا سکتے ہیں۔ چنانچہ جمادی الاولیٰ کے شروع میں، جمادی الاولیٰ سن 8 ہجری میں یہ لشکر روانہ ہوا، اور آپ نے یہ بھی فرمایا
کہ سب سے پہلے تمہیں وہاں پہ جانا ہے جہاں پہ حارث ابن عمیر کو شہید کیا گیا تھا، اور وہاں جا کے اسلام کی دعوت دینی ہے۔ اگر تو وہ مسلمان ہو جاتے ہیں تو پھر بہت اچھی بات ہے، اگر اسلام قبول کرنے سے انکار کرتے ہیں تو پھر تمہیں ان سے جہاد کرنا ہے۔ جب یہ حضرات روانہ ہوئے اور شرحبیل کو ان کی روانگی کی اطلاع ملی تو ان صرف 3,000 حضرات صحابہ کرام کے مقابلے میں 1,00,000 لوگوں کا لشکر لے کے شرحبیل میدان میں نکلا، اور قیصر وہ خود بھی 1,00,000 کا لشکر لے کے شرحبیل کی مدد کو پہنچا۔ چنانچہ اس طرح سے ان کے لشکر کی ٹوٹل تعداد 2,00,000 ہو گئی۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ لوگ اس وقت بھی مسلمانوں سے کتنے زیادہ خوفزدہ تھے اور بزدل تھے کہ صرف 3,000 کے مقابلے میں 2,00,000 کا لشکر لے کے میدان میں نکلے تھے۔ جب مسلمانوں کو پتہ چلا کہ ان کے لشکر کی اتنی بڑی تعداد ہے تو مسلمانوں نے آگے بڑھنے میں کچھ توقف کیا، اور آپس میں یہ مشورہ ہوا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خط لکھ کے ان کے لشکر کی تعداد بتا دیتے ہیں تاکہ آپ اپنے مزید ہمارے مدد کے لیے کچھ حضرات روانہ فرما دیں۔ لیکن حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس موقع پہ ایک چھوٹی سی تقریر فرمائی، اور اس میں یہ فرمایا کہ خدا کی قسم مجھے نہ دنیا سے محبت ہے، لیکن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتاب اللہ کی یہ آیت پڑھتے سنا ہے کہ نہیں ہے تم میں سے کوئی شخص مگر ضرور دوزخ پر گزرنے والا ہے، اور خدا کے نزدیک یہ امر مقرر ہو چکا ہے۔ یہ جو تقریر ہے یہ تو حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روانہ ہوتے وقت فرمائی تھی، لیکن جس وقت مسلمانوں نے واپسی کا مشورہ کیا تو انہوں نے یہ فرمایا کہ اے قوم، خدا کی قسم جس بات کو تم مکروہ سمجھ رہے ہو وہی شہادت ہے جس کی تلاش میں تم نکلے ہو۔ ہم کافروں سے کسی قوم اور کثرت کی وجہ سے نہیں لڑتے، ہمارا لڑنا تو محض دین اسلام کی وجہ سے ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے ہم کو عزت بخشی ہے۔ چنانچہ اٹھو، اور 2 بھلائیوں میں سے ایک بھلائی ضرور حاصل ہوگی، یا تو کفار پر غلبہ حاصل ہوگا یا شہادت کی نعمت حاصل ہوگی۔ چنانچہ ان کی یہ تقریر سن کے سارے کے سارے مسلمان جہاد کے لیے تیار ہو گئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو مدد طلب کرنے کا مشورہ تھا اس کو رد کر دیا گیا، اور 2,00,000 کے لشکر سے ٹکرانے کے لیے صرف 3,000 کا یہ لشکر آگے بڑھا، اور موتا کے مقام پہ یہ دونوں کی دونوں جماعتیں آمنے سامنے ہوئیں، اور مسلمان بہت ہی بہادری سے لڑے۔ اللہ تعالیٰ کی مدد بھی ان کے شامل حال تھی۔ حضرت زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ خود امیر تھے وہ آگے بڑھے اور لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ ان کے بعد حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جھنڈا اٹھایا، اور جھنڈا اٹھا کے کفار کے لشکر میں گھس گئے، اور جب ان کا گھوڑا زخمی ہو گیا تو گھوڑے سے اتر کے پیدل انہوں نے جہاد اور جنگ شروع کی، یہاں تک کہ لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ اور پھر اس کے بعد حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جھنڈا دیا گیا، اور وہ بھی اسی طرح بہادری کے ساتھ میدان جنگ میں پہنچے، اور اس کے بعد وہ بھی اسی طرح لڑتے لڑتے اللہ تعالیٰ کی راہ میں شہید ہو گئے۔ جب یہ تینوں کی تینوں حضرات شہید ہو چکے تو مسلمانوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ اب کس کو امیر بنایا جائے، تو متفقہ طور پہ حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سب نے امیر بنا دیا۔ پہلے تو حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر بننے کے بارے میں پس و پیش میں مبتلا تھے، ان کا اطمینان نہیں تھا، لیکن جب سب نے متفقہ طور پہ ان کو امیر بنایا تو انہوں نے اس ذمہ داری کو قبول فرما لیا، اور فرماتے ہیں کہ پھر میں اس طرح سے اس جنگ میں لڑا ہوں کہ 9 تلواریں میرے ہاتھ سے ٹوٹ گئیں اور صرف ایک یمنی تلوار میرے ہاتھ میں باقی رہی۔ حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگی حکمت عملی کی بنیاد پہ جب اگلا دن ہوا تو اپنے لشکر کی ترتیب بدل دی۔ جو لوگ پہلے لشکر کے دائیں ہاتھ پہ تھے ان کو بائیں ہاتھ پہ کر دیا، جو بائیں ہاتھ پہ تھے ان کو دائیں ہاتھ پہ کر دیا، آگے والوں کو پیچھے اور پیچھے والوں کو آگے کر دیا، جس سے کفار کے اوپر بہت ہی ایک زیادہ رعب طاری ہو گیا، اور وہ یہ سمجھے کہ یہ کوئی نیا لشکر ہمارے مقابلے کے لیے آ گیا ہے اور مسلمانوں کو کوئی مدد کہیں سے مل گئی ہے۔
چنانچہ وہ تو پہلے ہی 3000 کے لشکر کو ہی روکنے میں ناکام رہے تھے، تو جب انہوں نے دیکھا کہ شاید مزید ان کو کمک بھی پہنچ گئی ہے، مدد پہنچ گئی ہے، تو ان کے اوپر بہت ہی زیادہ رعب طاری ہوا، اور اس موقع پہ پھر جب مسلمان جم کے لڑے تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی، اور رومیوں نے اب پسپائی اختیار کر لی اور پیچھے ہٹ گئے۔ حضرت خالد بن الولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے بڑھ کے ان کا تعاقب کرنا مناسب نہیں سمجھا، بلکہ پھر وہیں سے وہ مسلمانوں کو اپنے ہمراہ لے کے وہاں سے واپس لوٹ آئے اور مدینہ منورہ پہنچ گئے۔ اس غزوے میں تقریباً 12 مسلمان حضرت صحابہ کرام شہید ہوئے، جس میں حضرت زید ابن حارثہ، حضرت جعفر ابن ابی طالب، حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم شامل ہیں۔ جس روز یہ غزوہ پیش آیا تھا، اس موقع پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مدینہ منورہ میں بیٹھے بیٹھے ہی اس پورے کے پورے میدان کا نظارہ کروا دیا تھا۔ چنانچہ آپ نے حضرات صحابہ کرام کو مسجد میں جمع فرمایا، ممبر پہ آپ تشریف فرما ہوئے، اور آپ نے وہاں پہ میدان کارزار اور میدان جہاد کا جو بھی حال تھا وہ وہاں پہ بیان فرمایا۔ آپ نے سب سے پہلے ارشاد فرمایا کہ زید نے جھنڈا اپنے ہاتھ میں لیا اور کافروں سے خوب قتال کیا، یہاں تک کہ شہید ہوا اور جنت میں داخل ہوا۔ زید کے بعد جعفر نے اسلام کا جھنڈا اپنے ہاتھ میں لیا اور اللہ تعالیٰ کے دشمنوں سے خوب لڑا، یہاں تک کہ شہید ہوا اور جنت میں داخل ہوا، اور فرشتوں کے ساتھ جنت میں 2 بازوؤں کے ساتھ اڑتا پھرتا ہے، چونکہ اس جہاد میں ان کے دونوں ہاتھ باری باری کٹ گئے تھے، اور پھر بھی انہوں نے جھنڈے کو گرنے نہیں دیا تھا آخر تک۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان دونوں ہاتھوں کے بدلے میں انہیں ایسے 2 بازو عطا فرما دیے جنت میں، جن سے وہ اڑ کے ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے تھے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ عبداللہ ابن رواحہ نے جھنڈا سنبھالا، اور یہاں تک کہہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گئے۔ یہ دیکھ کے انصار گھبرا گئے عبداللہ ابن رواحہ کے بارے میں جب آپ نے خاموشی اختیار کی، اور ان کے چہروں پہ پریشانی کے آثار نمایاں ہو گئے کہ پتہ نہیں عبداللہ ابن رواحہ سے کیا ایسا کام سرزد ہو گیا ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاموشی کا باعث ہے، کہیں آپ کی کوئی ناراضگی والا کام ان سے سرزد نہ ہو گیا ہو۔ کچھ دیر سکوت کے بعد آپ نے یہ فرمایا کہ عبداللہ ابن رواحہ نے بھی کافروں سے خوب قتال کیا، جہاد کیا، یہاں تک کہ شہید ہوئے، اور یہ تینوں جنت میں اٹھا لیے گئے ہیں اور تخت کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن میں نے عبداللہ ابن رواحہ کا تخت کچھ ہلتے ہوئے دیکھا ہے۔ اس کی وجہ میں نے دریافت کی تو پتہ یہ چلا کہ عبداللہ ابن رواحہ کو مقابلے کے وقت کچھ تھوڑا سا تردد پیش آیا تھا، جو کہ ایک انسان ہونے کی حیثیت سے، کیونکہ حضرات صحابہ کرام بھی انسان تھے اور بشر تھے، اس کی وجہ سے کچھ تھوڑا سا تردد ہوا تھا آگے بڑھنے میں، تو اس تردد کی بنا پہ ان کا تخت تھوڑا سا ہلتا ہوا محسوس ہوا ہے، جبکہ حضرت زید ابن حارثہ اور حضرت جعفر رضی اللہ عنہما نے بغیر کسی تردد کے اور بغیر توقف کے آگے بڑھ کے کافروں پہ حملہ کیا تھا۔ اس وجہ سے ان تینوں حضرات میں یہ فرق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، لیکن خدا نخواستہ وہ کوئی گناہ کی بات نہیں تھی، بلکہ ایک انسان ہونے کی حیثیت سے ان کو کچھ لمحات کے لیے تردد ہوا تھا، جس کو انہوں نے چند اشعار پڑھ کے اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو سوچ کے دور کیا، اور پھر اس کے بعد جہاد میں اس طرح سے شامل ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے اور توسط سے تمام کے تمام مسلمانوں کو جنت میں ان کے بیٹھنے کا بتایا اور تخت پہ بیٹھنے کا بتایا، اور جنت میں داخل ہونے کی خوشخبری سنائی۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو میدان کی حالت آپ بتا رہے تھے، تو بتانے کے ساتھ ساتھ آپ کی مبارک آنکھوں سے آنسو بھی جاری تھے، چونکہ آپ دیکھ رہے تھے کہ حضرت زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، اس کے بعد حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید ہوئے۔ یہ دونوں آپ کے بہت ہی محبوب صحابی تھے۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تو ذکر ابھی آیا ہے کہ خیبر کے موقع پہ جب یہ حبشہ سے تشریف لائے تو آپ ان سے گلے ملے تھے، پیشانی پہ بوسہ دیا تھا، اور یہ بھی فرمایا تھا کہ مجھے یہ نہیں معلوم کہ خیبر فتح ہونے کی زیادہ خوشی ہے
یا جعفر کے آنے کی زیادہ خوشی ہے؟ اس وجہ سے آپ کی مبارک آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ ان کے بعد سیف من سیوف اللہ، اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار نے یعنی خالد ابن ولید نے اسلام کا جھنڈا اٹھا لیا۔ اور ساتھ ساتھ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ اللہم انہ سیف من سیوفک، کہ اے اللہ خالد تیری تلواروں میں سے ایک تلوار ہے، بس تو ہی اس کی مدد فرمائے گا۔ اسی روز سے حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب سیف اللہ ہو گیا تھا، اور ان کو سب کے سب سیف اللہ سے یاد کیا کرتے تھے۔ اس کے بعد حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح نصیب فرمائی تھی، جو کہ ابھی میں نے آپ حضرات کے سامنے عرض کیا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔